ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی گرتی ہوئی ساکھ. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہستی موجود ہیں جن کو تعارف کے وہ کوئی محتاج نہیں ہے. السلام علیکم زاہد حامد صاحب, and it's a pleasure to welcome you on this show. Thank you very much. It's an honor to be here. زاہد حامد صاحب, اس وقت پاکستان از گوئنگ تھرو اے ٹیریبل اسٹیٹ, اور آج نیا ہلری کلنٹن کا بیان آیا ہے کہ کچھ پاکستانی حکام جانتے ہیں کہ اسامہ اور ملا عمر کہاں ہیں, and they are trying to portray this fact that پاکستانی حکام جو ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور پاکستان اس وقت ٹیررزم کا گڑھ ہے and we should do more. تو آپ کے اس پہ کیا ویوز ہیں؟ دیکھیے آئلہ, اس وقت امریکہ کی جو اپنی حالت ان کی اکانومی کی اپنے ملک میں ہو رہی ہے, امریکن اکانومی از کولیپسنگ ڈاؤن ویری ریپڈلی, اور امریکہ کے لیے اب پاسبل نہیں ہے کہ افغانستان اور عراق کی جنگوں کو سسٹین کر سکیں. ٹھیک ہے. سو دیر از پینک in American armed forces and the American foreign policy also. Right. یہ جو کلنٹن کے statements ہیں, یہ statements they reflect the desperation and the panic in the American policy makers right now. Right. افغانستان میں ان کو بری طرح شکست ہو رہی ہے, ہاں اور پچھلے چند ماہ میں پاکستان ایک اسٹریٹجکلی اتنی پاورفل پوزیشن میں آ گیا ہے کہ امریکنز کی قسمت کا فیصلہ اس وقت پاکستان کے ہاتھ میں ہے. جی, لیکن پاکستان جتنے بھی اسٹریٹجک پوزیشن میں ہو, we have never been able to take advantage of that. یہی بات ہے. دیکھیے, اس کا تعلق ہماری ویک, انکمپٹنٹ اور کرپٹ حکومت سے ہے. لیکن آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ پاکستانی آرم فورسز نے جو گینز کیے ہیں سوات میں اور ساؤتھ وزیرستان میں, these have stunned the Americans. کہ امریکنز نیور ایکسپیکٹڈ کہ پاکستان آرمی وسائل کے بغیر, ریسورسز کے بغیر امریکن سپورٹ کے ایک سٹننگ وکٹری لے گی اگینسٹ دوز ایلیمنٹس who were dug into these areas for many years. ٹھیک ہے. اور امریکنز اب چونکہ خود افغانستان میں ان ایکسپیریمنٹس کو ریپیٹ نہیں کر پائے, انہوں نے ہلمند آپریشن شروع کیا, وہاں مار پڑی ان کو, پورے افغانستان میں کارزائی کی حکومت کولیپس کر رہی ہے. امریکنز کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے, وہ ڈیپینڈ پاکستان پہ کر رہے ہیں. دوسری طرف ان کی سپلائی لائن پاکستان سے جاتی ہے, اور دیز آر دوز ایلیمنٹس کے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی امریکنز اور پاکستان آرمی کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ بھی ہوا ہے. بالکل ہوا. امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کو ایگزٹ اسٹریٹجی بنا کر دے افغانستان سے, کہ یہ نکل سکیں کہ افغانستان میں دوبارہ ایک نیوٹرل ماڈریٹ حکومت بن جائے, طالبان ٹیک اوور نہ کر لیں. جی, لیکن زاہد حامد صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی انڈیویجول کا کوئی کیس ہوتا ہے, جیسے فیصل شہزاد کا یا ڈاکٹر عافیہ کا یا اجمل قصاب کا, تو وہ جو ملبہ ہے وہ پورا پاکستانی قوم کے اوپر گرتا ہے. تو why can this not be separated؟ اور یہ کون لوگ ہیں جو موٹیویٹ ہو کے وہاں جاتے ہیں اور امریکہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ, آپ کی اس سوال کو ہم تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں جو پہلے کہہ رہے تھے, کہ پاکستان آرمی کی اسٹرینتھ کی وجہ سے اس وقت امریکنز پینک کر رہے ہیں and they want to get the leverage back. کہ کم از کم ڈپلومیسی میں آپ اس وقت ڈپلومیسی کر سکتے ہیں جب آپ ایک مورلی یا پولیٹیکلی ہائی گراؤنڈ پہ ہوں. امریکنز ہیو لاسٹ دا ہائی گراؤنڈ بیکاز ان کو اکانومی بھی تباہ ہو رہی ہے, جنگ سسٹین نہیں کر سکتے, افغانستان میں مار پڑ رہی ہے اور پاکستان آرمی ڈائنامکس کنٹرول کر رہی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یو فائنڈ ہلری گیونگ دیز ridiculous nonsensical statements. These are shameless statements. اور اگر ان کو 2 منٹ میں ان کا دماغ ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر پاکستان صرف یہ اسٹیٹمنٹ دے کہ if you be tough on us, ہم آپ کی 4 دن کے لیے نیٹو کی سپلائیز بند کر دیتے ہیں, ان کے سارے اسٹیٹمنٹس نیوٹرلائز ہو جائیں گے. تو لیکن پاکستان میں تو یہ ہمت نہیں ہے یہ کرنے کی. ہماری جو we are where we started 9 years ago, 9 سال پہلے 9/11 میں جو ہمیں امریکہ تھریٹ کر رہا تھا اور پاکستان, مشرف صاحب اس تھریٹ سے بلیک میل ہو گئے, آج بھی حکومت کا وہی حال ہے. دیکھیں, حکومت بلیک میل ضرور ہو رہی ہے, حالانکہ جو ہم بات ہم نے کہی 9 سال پہلے والے واقعات نہیں ہیں. پاکستان از ان دا اسٹرانگسٹ پاسبل پوزیشن. 9 سال کے بعد امریکنز مار کھا کے اس وقت وہ تباہ برباد ہو چکے ہیں, اینڈ وی کنٹرول دا سیکورٹی ڈائنامکس ان دا ریجن. ہم نے ابھی امریکنز پہ پریشر ڈالا ہے کہ انڈینز کو نکالو, جس کی وجہ سے یو فائنڈ کہ امریکنز آر ناؤ forcing India کہ افغانستان میں اپنے انفلوئنس کو کم کرے. Indians are panicking on this also. Indians are not very happy at the renewed influence that Pakistan army is getting into Afghanistan. Right. اب یہ سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے امریکنز آپ کو پریشر میں لانے کے لیے کبھی وہ آپ کو یہ الزام دیتے ہیں کہ اسامہ بن لادن اور ملا عمر پاکستان میں موجود ہیں, کبھی یہ الزام دیتے ہیں کہ ساری دہشت گردی جو امریکہ میں جا رہی ہے وہ پاکستان سے جا رہی ہے. فیصل شہزاد کا کیس ابھی کلیئر نہیں ہے. ابھی خود امریکن میڈیا میں, سیکنڈ ٹیئر میڈیا, یہ بات کھل کے کر رہا ہے کہ دیر از اٹس اے فالس فلیگ آپریشن, اس میں کوئی اور ایکسس انوالوڈ ہے. ابھی ذرا ہمیں دیکھنے دے کہ وہاں کیا نکلتا ہے. اٹ ڈز ناٹ میک سینس. امریکن آرمی نے تو پاکستان آرمی کو کلین چٹ دی ہے کہ فیصل شہزاد از اے لون وولف. جو پیٹریاس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اٹس اے لون وولف.
کیونکہ امریکن آرمی کو پتا ہے کہ اگر پاکستان آرمی کو انہوں نے ناراض کر دیا پھر امریکن کا افغانستان میں بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن جی قاری حسین جو استاد فدائین جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے فیصل شہزاد کے ساتھ ایسوسی ایشن ایکسیپٹ کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک تحریک طالبان پاکستان ہے، پھر افغان طالبان ہے، سرائے کی بیلٹ میں ایک الگ گروہ ہے جو آپریٹ کر رہا ہے، ان میں کیا آئیڈیالوجی، ان کی آئیڈیالوجی میں کوئی فرق ہے؟ دس نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ، زمین آسمان کا فرق ہے۔ افغان طالبان وہ گروپس ہیں کہ جن کو ہم نے 80s میں ہم نے تیار کیا تھا سوویت سے خلاف افغان وار، اور آپ نے وہاں مجاہدین کے ساتھ ہم جب بات کر رہے ہیں تو ایکسپیرینس سے کر رہے ہیں، چاہے وہ احمد شاہ مسعود ہو یا حکمت یار ہو، ربانی ہو، سیاف ہو، خالص ہو، مجددی ہو، محمد نبی ہو، یہ سارے مجاہدین گروپس وہ ہیں کہ جن کو ہم نے تیار کیا تھا سوویت یونین کے خلاف۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ آج بھی ان میں سے کسی ایک گروپ نے پاکستان کے خلاف کبھی بھی ایک گولی بھی نہیں چلائی۔ They have never declared war on the state of Pakistan. So اگر کوئی یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ آج پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جن کو ہم نے 80s میں تیار کیا تھا، so the man does not know the reality. اس کو یہ غلط سٹیٹمنٹ، بالکل غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ اور جو ان لوگوں کو بلیم کیا جا رہا ہے for the state of unrest in Pakistan، یہ according to you is wrong. Completely rubbish, let alone wrong. Historically is factually wrong. پاکستان میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ تحریک طالبان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور القاعدہ کے ایلیمنٹس کر رہے ہیں، اور جن کی اسپلنٹر گروپس ہیں، کبھی یہ اسپلنٹر گروپس ایشین ٹائگرز کے نام سے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں ایشین ٹائگرز کوئی اسلامی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایشین ٹائگرز از مور سملر ٹو تامل ٹائگرز، بالکل، اینڈ یہ سارے گروپس وہ ہیں جو 2004 کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ افغانستان جہاد میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ نے کبھی تحریک طالبان پاکستان کا نام نہیں سنا۔ لیکن تحریک طالبان پاکستان کون ہے اور ان کو کس کی؟ دیکھیں تحریک طالبان اس کے دو ایکسس ہیں، ایک ان کا آئیڈیولوجیکل ایکسس ہے، ایک ان کا ملٹری ایکسس ہے۔ جو آئیڈیولوجیکل ایکسس ہے یہ آیا ہے ایمن الظواہری کی طرف سے اور ان عرب گروپس کی طرف سے جن کو آپ تکفیری کہتے ہیں یا خارجی کہتے ہیں۔ یہ گروپس وہ ہیں کہ جو پوری مسلم ورلڈ سے دے آر ایٹ وار، ان کے نزدیک پاکستان ایک کافر ریاست ہے، پاکستان کے لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ آئیڈیولوجیکلی تحریک طالبان پاکستان ان کے انفلوئنس میں۔ دیکھیں یہ بات مسلم ہسٹری میں خارجی گروپس 1400 سال کی تاریخ میں ہمیشہ پیدا ہوتے رہے۔ خارجیز ان کو کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ڈیفرنسز کی وجہ سے پوری مسلمان ملت کو کافر قرار دے کر ان سے وار ڈکلیئر کر دیں۔ حضرت علی کو خارجیوں نے شہید کیا، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کو درمیان ایکسپلائٹ کیا انہوں نے اس وقت ایز اے تھرڈ فورس۔ اسی طرح جب کروسیڈرز مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے صلیبی جنگوں کے درمیان میں، تو صلاح الدین ایوبی کو بھی دو ایکسس پہ لڑنا پڑا تھا۔ ایک طرف حشاشین تھے، دی اساسنز، جو کہ خارجی تھے، اس وقت مسلمان ملت کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اور دوسرے کروسیڈرز تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے۔ آج بھی ایگزیکٹلی یہی فینومینا ہے کہ ایک طرف کروسیڈرز باہر سے حملہ کر رہے ہیں، پوری مسلم دنیا کولونائز کی جا رہی ہے، اور ہماری صفوں میں دہشت گردی کرنے والے یہ خارجی آئیڈیالوجی ہے جس کو اسپانسرشپ پیچھے سے انڈین سی آئی اے کر رہے ہیں۔ دیکھیے پاکستان میں جو بامنگ ہو رہی ہے، جو سوسائڈ بامنگ ہے، جو ٹیررزم ہے، جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، یہ پاکستان آرمی تو نہیں دے رہی نا، یہ تو افغانستان سے آ رہا ہے۔ اس کو تو پاکستان کے فورن منسٹر نے اور پرائم منسٹر نے اور انٹیریئر منسٹر نے بھی اکنالج کیا۔ دوسری طرف یہ گروپس، یہ جو امریکن افغانستان سے بیٹھ کے انڈینز دوسرے جس ایکسس پہ مدد کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، دیٹ از دی بلوچستان لبریشن آرمی، وہ سیکولر ایلیمنٹ ہے۔ لیکن جو ریلیجس ایلیمنٹ استعمال ہو رہا ہے، جس کی آئیڈیالوجی ایجپٹ سے آئی ہے، جو التکفیر والہجرہ، یہ آئیڈیالوجی کہلاتی ہے کہ پوری قوم مسلمان ملت کافر ہو چکی ہے۔ اخوان المسلمین سے کنیکٹڈ ہے، اخوان کا سپلنٹر گروپ ہے یہ۔ دیکھیے اخوان المسلمین تھے، ابھی بھی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، مین سٹریم اسلامک گروپ ہے، لیکن التکفیر والہجرہ از اے سپلنٹر گروپ جو اخوان سے الگ ہوا، اسی وجہ سے الگ ہوا کہ اخوان مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے، انہوں نے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کیا، تو انہوں نے اسلام کی ایک اور کیٹیگری شروع کر دی اکارڈنگ ٹو واٹ سوٹس، جو مسلم ہسٹری میں ان کو خارجیز کہتے ہیں۔ دے ہیو ڈکلیئرڈ وار آن دا مسلم ورلڈ ایز سچ۔ جب ایسی آئیڈیالوجی اور گروپ موجود ہو تو آپ نے صرف اس کو اسلحہ، اکوپمنٹ، روپیہ پیسہ دینا ہے، باقی جنگ وہ خود کریں گے۔ تو ان کی اکوپمنٹ، ان کا اسلحہ، ان کی فنڈنگ سی آئی اے اور را کی طرف سے آ رہی ہے؟ دیکھیے ایوری ویپن دیٹ از یوزڈ ان پاکستان از کمنگ فرام افغانستان۔ جو پاکستان آرمی نے ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن کیا تو ہنڈریڈز آف ٹرکس جو اسلحے کے پکڑے گئے وہ پاکستان سے تو نہیں گئے تھے نا، دے ور کمنگ فرام افغانستان۔ بالکل، اور یہ بات اتنی ویپنز پکڑے گئے ہیں، ایکسپلوسیوز پکڑے گئے ہیں، انڈین آرڈننس فیکٹریز کی بنے ہوئے ایمونیشن پکڑا گیا ہے سوات میں بھی اور وزیرستان میں بھی۔ سو وی نو دس از ہیپننگ۔ ٹھیک ہے، بٹ ہماری حکومت نے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ نہیں کیا، اس پہ ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔